ہاں میں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اس نے کہا سارے شواہد ان کی بنیاد پر تمہیں 15 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ میرے بیٹے یہ تو بتاؤ وہ کون سا ہاتھ تھا جس ہاتھ کے ساتھ تم نے اس شخص کو واصل جہنم کیا تھا؟ ان کی وہ دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ میری زندگی کے آخری ایام مدینہ شریف کے اندر گزرے، وہ اس کی دعا جو ہے پوری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا قصہ بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی عمدہ ہے۔ عزیزو، کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی جج نے، کسی قاضی نے قاتل کے ہاتھ کو چوما؟ وہ ہاتھ جس نے کسی شخص کو قتل کیا ہو، اس کو ایک جج اپنی عدالت کی کرسی سے نیچے اتر کر اس ہاتھ کو چومتا ہے۔ عزیزو، یہ قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ 1910 یعنی آج سے کم و بیش 115 سال پہلے بیروت، لبنان کا کیپٹل ہے، وہاں پہ پیش آتا ہے۔ عزیزو، بیروت کے بھرے ہوئے بازار میں ایک بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس نے ہرزہ سرائی کی۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا۔ اچھا جی، جب اس نے دیکھا کہ اس شخص نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے تو وہ اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ وہ بازار کے اندر تھوڑا سا آگے گیا، وہاں پر چھری اور چاقوں کی دکان تھی۔ اس نے ایک چھری خریدی اور اس کے بعد اس نے اس ہرزہ سرائی کرنے والے کا پیچھا کیا۔ اور ناظرین کرام، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیا۔ بھرے بازار کے اندر قتل، بازار بھرا ہوا تھا، لوگوں نے اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ شخص جو ہے یہ جیل میں چلا گیا۔ جو قاتل ہے کم و بیش 2 سال تک جیل کے اندر رہا، مقدمہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس کے اوپر جو آخری فیصلہ ہونا تھا، اس وقت کا جو جج تھا اس کا نام تھا یوسف النبہانی، اس کی عدالت میں مقدمہ چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ وہ دن تھا جس دن اس قاتل، اس کے خلاف مقدمے کا آخری فیصلہ ہونا تھا۔ عدالت کے اندر اس کے مؤیدین اور مخالفین، عدالت کھچکچ بھری ہوئی ہے۔ قاضی یوسف النبہانی، انہوں نے اوراق سارے سمیٹے، مقدمے کو پڑھا اور مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے ملزم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میرے سامنے اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی۔ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شدید محبت کرتا ہوں اور میری محبت کا یہ تقاضا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرے میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ ہاں میں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ قاضی نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا کہ تم اقراری ہو؟ اس نے کہا بالکل اقراری ہوں۔ اس نے کہا سارے شواہد ان کی بنیاد پر تمہیں 15 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی قاضی نے اگلی بات کہی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں انہوں نے اپنا ذاتی حق تمہیں معاف کر دیا ہے، لہذا تمہاری جو 15 سال کی سزا ہے اس کو آدھی سزا کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو حاضرین تھے ان کے اندر شور مچ گیا اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے کہا میں نے تمہارے کیس کو خوب اسٹڈی کیا ہے، جن وجوہات کی بنیاد پر تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اور
بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر عدالت تم کو بری کرتی ہے، اور چونکہ تم نے 2 سال تک جیل کے اندر گزارے ہیں، عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو وقت تم نے جیل کے اندر گزارا ہے وہ کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قاضی نے پولیس افسران کو حکم دیا، انہوں نے کہا کہ اس کی ہتھکڑیاں جو ہے ان کو اتار دیا جائے، اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اس کی جو ہتھکڑیاں تھیں ان کو کھول دیا جاتا ہے، اور ناظرین کرام پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قاضی جو ہے وہ اوپر اپنے وہ سٹیج جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اتر کے اس قاتل سے کہنے لگے، میرے بیٹے یہ تو بتاؤ وہ کون سا ہاتھ تھا جس ہاتھ کے ساتھ تم نے اس شخص کو واصل جہنم کیا تھا؟ جو قاتل تھا اس نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور ناظرین کرام قاضی جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، روتے ہوئے اس کو چوم لیا۔ ناظرین کرام میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پوری عدالت جو ہے وہ مخالفین سے بھی اور حامیوں سے بھری ہوئی تھی، عدالت کے اندر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی، لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور بات، یہ جو قاضی یوسف نبہانی تھے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ میری زندگی کے آخری ایام مدینہ شریف کے اندر گزرے۔ ناظرین کرام میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا، یہ 1910 یعنی آج سے کم و بیش 115 سال پہلے اس پورے خطے کے اوپر عثمانی دور کی حکومت تھی، ترکوں کی حکومت تھی، لبنان کے اوپر بھی، شام کے اوپر بھی، اردن کے اوپر بھی، مدینہ شریف کے اوپر بھی۔ جو عدالت تھی انہوں نے جو وزیر عدل تھا اس کو لکھا کہ اس شخص نے قاضی یوسف نے یہ اور یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ناظرین اکرام میں جہاں تک اس واقعے کو سمجھ سکوں وہ یہ ہے کہ بطور سزا یوسف نبہانی کی ٹرانسفر کہاں کی جاتی ہے؟ مدینہ شریف کے اندر کی جاتی ہے، اور ان کی وہ دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ میری زندگی کے آخری ایام مدینہ شریف کے اندر گزرے، وہ اس کی دعا جو ہے پوری ہوتی ہے۔ اور یوں ناظرین اکرام ایک قاتل کا ہاتھ چومنے والا قاضی یوسف نبہانی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر امر ہو جاتا ہے۔